کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تذکرہ چل رہا تھا خواب کی شرعی حیثیت کا، کہ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے. اس کا خلاصہ پچھلے جمعہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اصل زندگی جو ہے وہ بیداری کی حالت کا اعتبار ہے، کہ جس کی بیداری کی زندگی اور ہوش و حواس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو، چاہے خواب اس کو نظر آئے یا نہ آئے، خواب خراب نظر آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جس آدمی کی زندگی کا عمل، بیداری کا عمل خراب ہو اور خواب بڑے اچھے اچھے نظر آئے، تو سمجھیے کہ وہ کامیاب نہیں ہے بلکہ وہ دھوکہ ہے. اس لیے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے کہ خواب تجھے خوش تو کر دے لیکن دھوکہ کے اندر نہ ڈالے. خواب کی وجہ سے اگر دھوکے میں یا گمراہی میں پڑ گئے تو یہ ہلاکت و بربادی ہے. دوسری چیز کہ عام طور پر ہر مسلمان کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کر سکے، ہم لوگوں کی اس وقت پیدائش نہیں تھی، لیکن خواب کے اندر ہی کم سے کم زیارت ہو جائے. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ جب آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو بعین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اس بارے میں حدیث کے حوالے سے آپ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھا لیجئے. چنانچہ میں نے بخاری اور مسلم دونوں سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی روایت، کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جو آدمی مجھے خواب میں دیکھے گا، خواب میں دیکھا تو ایسا ہے گویا کہ مجھی کو وہ دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، اس لیے کہ شیطان میری شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے، میرا روپ نہیں ڈھال سکتا ہے. شیطان تو بہت کچھ کہا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے رگ میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ رگوں میں خون دوڑتا ہے. اگر رگوں میں خون کی سپلائی بند ہو جائے تو آدمی کی موت ہو جائے گی اور آدمی کے زندگی کا نظام خراب ہو جائے گا. اتنا اللہ نے اس کو طاقت دی شیطان کو. لیکن اللہ کے نبی فرمائے کہ اس بارے میں تم لوگ اے میری امت کے لوگ، اس بارے میں بالکل تم اپنے ذہن کو صاف رکھو.
من رعانی فی المنام فقد رعانی کہ جو مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ مجھ ہی کو دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی کہ شیطان میری شکل و صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے. یعنی جس طرح بیداری کی حالت میں اور جاگنے کی حالت میں شیطان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے، ویسی صورت نہیں بنا سکتا ہے، اسی طرح خواب کے اندر بھی وہ شیطان صورت بنا ہی نہیں سکتا ہے. اور دوسری روایت کے اندر جو میں نے نقل کیا ہے، من رعانی فی المنام فقد رأى الحق، کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا بالکل صحیح چیز دیکھا. مجھے وہ شیطان میری شکل میں آ ہی نہیں سکتا، بلکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ جس شکل کے اندر بھی ہو آدمی مجھے دیکھے گا تو وہ مجھے ہی دیکھے گا، اس لیے کہ من رعانی فی المنام فقد رعانی فإنی ارى فی کل صورت، کہ میں ہر صورت کے اندر دیکھا جا سکتا ہوں. اب یعنی وہ حق دیکھے گا، بالکل حق کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے، میرے علاوہ دوسرے کی شکل ہو ہی نہیں سکتی ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شیطان کو طاقت کیوں نہیں دی؟ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں خواب میں بھی کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی تو شیطان اوپر جاتا تھا اور کچھ چوری چھپ کے باتیں سن کر کے کاہنوں کو بتلاتا تھا، اور کاہن لوگ اس میں غلط سلط ملا کر کے بہت ساری غیب کی باتیں بیان کرتے تھے، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، کہ شیطان جب اوپر جاتا تھا تو ان کو ستارے سے پٹائی ہوتی تھی اور وہ بھاگ جاتا تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے ہی شیطانوں کا اور جناتوں کا آسمان میں جانا اللہ نے بند کر دیا، اور شریعت اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ شیطان چوری چپ کے باتیں سن ہی نہیں سکتا ہے. یہ اسلام کی حفاظت، چونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ سچا دین، صحیح دین، پسندیدہ دین، نجات دینے والا دین، قیامت تک چلنے والا دین صرف اور صرف دین اسلام ہے. اب اسلام کی حفاظت کے لیے آپ لوگ جب کیا ہے پاسپورٹ آفس جائیے، سرکاری محکمہ میں جائیے کہ کیسے وہاں پر حفاظت کے اور سیکریٹری کا سامان رہتا ہے، جو ایک مخلوق ہے، جہاں پر چور لوگ بھرے ہوئے ہیں وہاں پر یہ انتظام ہے، تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے وہ کیسی حفاظت دین کی کرے گا، یہ سوچ سے باہر کی بات ہے. اس لیے نبوت ملنے سے پہلے ہی شیطان کا داخلہ بند ہو گیا، اور شیطان کوئی بھی وحی کی بات چوری چپ کے نہیں سن سکتا ہے اور وہ لوگوں کو نہیں بتلا سکتا ہے، یہ اسلام کی حفاظت کے لیے. تو محدثین وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حدیث یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، اور یہ اسلام کی حفاظت قیامت تک رہے گی. جس طریقے سے شیطان بیداری کی حالت میں نبی کی شکل کو اختیار نہیں کر سکتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ، یہ خیال اور یہ شک نہ ہو جائے کہ لگتا ہے نبی کی شکل میں شیطان نے یہ وحی سنا دی اور شیطان نے یہ دین کی بات سنا دی. اس وہم کو ختم کرنے کے لیے جس طرح بیداری کی حالت میں شیطان سے یہ پاور اللہ نے ختم کر دیا کہ تم نبی کی شکل نہیں اختیار کر سکتے ہو، اسی طریقے سے بعض مسلمانوں کو شبہ ہو سکتا تھا
کہ نبی کی شکل میں شیطان خواب میں آ جاتا ہے، کہیں یہ سچی وحی نہ فرما دے اور شیطان آ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر سکتا تھا۔ اس لیے دین کی حفاظت کے لیے مکمل پہرے کا اور سیکورٹی کا انتظام اللہ نے کیا کہ شیطان نبی کی شکل نہ بیداری کی حالت میں بنا سکتا ہے اور نہ خواب کے اندر وہ نبی کی شکل بنا سکتا ہے۔ من رانی فقد رأى الحق، کہ جو مجھے خواب میں دیکھا بالکل حق اور صحیح دیکھا، غلط ہونے کا احتمال ہے ہی نہیں ہے، تاکہ شیطان شریعت کے اندر کسی طرح مسلمانوں کو کنفیوز نہ کر سکے، کسی طریقے سے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا نہ کر سکے، یہ اللہ نے انتظام کیا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل ہے کہ چہرہ ایسا تھا، دانت یہ کھلے ہوئے تھے، آنکھ ایسی تھی، زلف مبارک ایسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل صورت، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کی تمام چیزوں کی حفاظت کی۔ آدمی کہ بال کتنا سفید ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی نے 17 بال بتائے کہ اللہ کے نبی کے داڑھی کے 17 بال سفید ہوئے تھے، آنکھ ایسی تھی، پیشانی ایسے تھا، لمبائی ایسی تھی، چوڑائی ایسی تھی، یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے اور بکریوں کا اور تلوار کا نام بھی محفوظ رکھ کر دیا۔ یہ بس اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے، ورنہ کائنات میں کسی بھی ہستی کی اس طریقے سے حفاظت نہیں کی گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی۔ اب یہاں پر بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں، بعض لوگ غیر اس شکل میں دیکھتے ہیں جو نبی کا حلیہ اور نبی کا چہرہ جو یہ شمائل کے کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں آئیے اس کے خلاف دیکھتے ہیں، تو کیا وہ بعینہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے۔ چنانچہ جب یہ حدیث ہمارے استاد محترم پڑھا رہے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ بالکل جس شکل کے اندر بھی نبی کو دیکھے گا وہ نبی ہی کو دیکھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خلاف دیکھا جو حدیث میں آیا ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کی دین کی کمی ہے، عقائد کی کمی ہے۔ اور ہمارے استاد محترم نے مثال دی کہ جیسے کہ سہارنپور کے اندر جو گھوڑے رہتے ہیں اور وہ سوکھی گھاس نہیں کھاتا ہے تو گھاس کو ہری دکھلانے کے لیے گھوڑے کے آنکھ پر ہرا چشمہ پہنا دیتے ہیں تاکہ اس کو سوکھی گھاس ہری گھاس نظر آئے۔ تو اسی طریقے سے خواب دیکھنے والا کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثل آئینہ کے ہیں، اپنی شکل پر جو خرابی ہوگی آئینہ وہ دکھا دے گا، اسی طریقے سے اپنے اندر جو کمی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں اپنی کمی نظر آئے گی۔ چنانچہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ اس جب حدیث پڑھا رہے تھے تو واقعہ بیان کیا، ہم لوگ شاید اس وقت بچے ہوں گے یا پیدائش بھی نہیں ہوگی، کہ اندرا گاندھی نے جو نسبندی کا معاملہ چلایا تھا تو اس وقت ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، داڑھی کٹائے ہوئے ہیں اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ اندرا جو نسبندی کا پروگرام چلا رہی ہے اس کے اندر حصہ لو۔ ان بزرگ نے فوراً تعبیر دیا کہ لگتا ہے کوئی عالم دین، کوئی عالم ہو کر کے اور نعوذ باللہ پیسہ کی وجہ سے بک گیا ہو اور وہ اندرا گاندھی کے مشن میں شریک ہو گیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بدکار عالم کی شکل میں نظر آئے، اس بدکار عالم کی اور اس دین کو بیچنے والے عالم کی آئینہ دکھا دیے کہ تمہارے عالم ابھی یہ پیسہ میں بک کر کے اس طریقے کی حرکت کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ مثال دو مثال میں دے رہا ہوں کہ جس طرح
ہمارے چہرے میں کالک اور سیاہی لگی ہو اور ہم آئینے میں دیکھیں تو سیاہی نظر آئی تھی، یہ اپنی کمی ہوئی۔ جس طریقے سے گھوڑے کو دھوکہ دینے کے لیے لوگ ہرا چشمہ پہنا کر کے گھاس کھلاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء میں کسی طریقے سے زخم، کمی اور حضور کو غیر شرعی اور اس طریقے سے نہ دیکھیں تو یہ خواب دیکھنے والے کے دین کی کمی کی طرف اشارہ ہے اور اس کو تنبیہ ہے اور وارننگ ہے کہ اے خواب دیکھنے والا، تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہے، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارے اخلاق اور کردار ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے اخلاق اور اعمال کو درست کرو۔ یہ اشارہ ہوتا ہے اور یہ وارننگ ہوتی ہے۔ تیسری روایت جو میں نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ جو مجھے خواب کے اندر دیکھے گا ان قریب وہ مجھے بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا۔ اب رہی یہ بات کہ یعنی اس حدیث کا مطلب محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے ہوتے تو جو آدمی خواب میں دیکھے گا اس کی برکت سے براہ راست جا کر کے اللہ کے نبی کی زیارت کرتا، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو دیکھنے کی شکل کیا ہوگی؟ تو محدثین اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ قیامت کے دن دیکھے گا، کیونکہ یہ حدیث آپ بارہا سنتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قیامت کے دن ہر ایک مسلمان کرنا چاہے گا، لیکن یہ حدیث سحقن کہ ان کو ہٹاؤ کہ جو لوگ دین کے اندر بدعت اور دین کے اندر گڑھی ہوئی بات پیدا کر دیے اور جو بات اللہ کے رسول بیان نہیں فرمائے اور دین کے اندر وہ ایسی بات پیدا کر دیں، وہ دیکھنا چاہیں گے تو فرشتے مار کر کے اس کو ہٹا دیں گے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ خواب میں دیکھیں گے وہ انشاءاللہ میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، کیونکہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ ایک صحابی رسول ابن خزیمہ ابن ثابت وہ فرمائے کہ اے اللہ کے رسول، میں خواب میں یہ دیکھا کہ میں آپ کے پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں، یہ میں نے خواب میں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا یہ خواب میں دیکھے؟ اللہ کے رسول لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد فرمائے کہ جب تم خواب میں دیکھے ہو کہ میری پیشانی پر تم سجدہ کر رہے ہو تو لو بیداری کی حالت میں تم اپنے خواب کو پورا کر لو۔ چنانچہ اللہ کے رسول کے پیشانی پر ابن خزیمہ ابن ثابت نے سجدہ کیا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی خواب شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو اور اس کے پورا کرنے کے اندر کسی اگلے آدمی کی دلجوئی ہوتی ہو اور نیکی کا کام ہو تو اس آدمی کو خواب کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اصدق الرؤیا بالاسحار، ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ سچے خواب عام طور پر صبح کے وقت نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ شروع میں جب آدمی سوتا ہے تو کھانے پینے کے بخارات اور تفکرات اور تخیلات اور ذہن و فکر کی جو گندگی ہوتی ہے وہ سب نظر آتے ہیں، لیکن سونے کے بعد کھانے پینے کے جو بخارات اور جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور صبح کے وقت فرشتوں کے نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر صبح کے خواب یہ سچے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں اصدقہم روین اصدقہم حدیثاً، کہ جو آدمی جتنا سچ بولے گا، جو آدمی سچائی کو جتنا اختیار کرے گا اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ سچ بولے، اسی لیے جھوٹے آدمی کے خواب بھی وہ جھوٹا ہوتا ہے اور غیر مسلمین کے خواب تو بالکل اکثر غلط ہوتے ہیں۔
اب یہاں پر ایک بات رہ جاتی ہے تعبیر کی کہ لوگ تعبیر کے پیچھے بڑے پریشان رہتے ہیں. چنانچہ تعبیر کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ فرمائے وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ، کہ یہ پرندے کے پر کے اوپر رہتا ہے. یعنی جس طرح پرندے کے پیر میں کوئی دھاگا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں کب گر جائے گا، کہاں گر جائے گا، اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی خواب دیکھا وہ بات پوری ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، غیر معتبر ہے. لیکن فرمائے کب تک؟ ما لم تحدث بہا، جب تک کہ اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرو. فَإِذَا حَدَّثَ بِمَا وَقَعَتْ، لیکن جب آدمی کسی سے خواب کو بیان کر دیتا ہے، وہ تعبیر دیتا ہے، تو عام طور پر وہ تعبیر ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرمائے فَلَا تُحَدِّثْ إِلَّا حَبِيبًا أَوْ لَبِيبًا، اس لیے تم خواب بالکل گہرے اور مخلص جو تمہارا خیر خواہ ہو، تمہارا بھلائی چاہنے والا ہو، ایسے لوگوں کو خواب بیان کرو. او لبیبن، یا نہایت عقل مند، نہایت ہوشیار، بڑا علم والا، علم کا گہرا ہو، ایسے لوگوں سے خواب بیان کیا کرو. ہر آدمی کو خواب بیان مت کیا کرو. چنانچہ اس کے ذیل میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، یہ حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک عورت حالت حمل میں تھی اور اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کے فرمانے لگی اے اللہ کے رسول، میرے شوہر سفر میں گئے ہیں اور میں حاملہ ہوں، اور میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کا ستون اور پیلر گر گیا اور میرا لڑکا کانا پیدا ہوا. اللہ کے رسول فرمائے انشاءاللہ تمہارا شوہر صحیح سالم واپس آئے گا اور تمہارا لڑکا تندرست پیدا ہوگا. پھر وہ عورت بولی اے اللہ کے رسول میں ایسا خواب دیکھی ہوں. پھر اللہ کے رسول وہی جواب دیے کہ انشاءاللہ تمہارا شوہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. یعنی 3 مرتبہ وہ کہی اور اللہ کے رسول یہ 3 مرتبہ جواب ہی فرمائے. عورت کم عقل تھی شاید، جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی فرما دیے تو اس کو مان لینا چاہیے. پھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے کہیں، پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرنے لگی کہ اے اما عائشہ یہ خواب ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو کر فرمائی کہ جا تو جیسا خواب دیکھی ہی ویسا ہی تیرے ساتھ معاملہ ہو. اللہ کے رسول پھر فوراً تشریف لے آئے اور فرمائے کیا تم بول دی، ایسا نہیں بولا کرو بلکہ تم یہ بولا کرو کہ پھر اللہ کے رسول فرمائے کہ تمہارا شوہر اچھی حالت میں آئے گا اور تمہارا لڑکا تندرست ہوگا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو یہ حدیث میں آیا کہ خواب کی تعبیر آدمی جو بتا دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آپ خواب دیکھیں اور آپ کسی سے تعبیر پوچھیں اور وہ تعبیر آپ کے خلاف بتا دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ایسے آدمی سے فوراً دوسرے آدمی سے خواب بیان کریں جو دوسری تعبیر دیتا ہو، تو انشاءاللہ وہ نقصان سے آپ بچ جائیے گا جو اس نے تعبیر دی. کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعبیر کے خلاف فوراً تعبیر دے دیے تو یہ اس کی کفارہ ادا ہو جائے گی. اس لیے اگر کسی نے کسی بیوقوف آدمی سے خواب پوچھا اور وہ غلط بتا دیا تو بالکل عقل مند آدمی سے فوراً پوچھے تاکہ اس کا تدارک ہو جائے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا بالکل مجھے دیکھا، شیطان میری شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے. اور یہ برکت کی چیز ہے کہ انشاءاللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے بیان کردہ چہرے کے خلاف اور اس کے خلاف دیکھتا ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کے عقیدے میں خرابی ہے، اس کے عمل میں خرابی ہے. اس کو اپنے عقیدہ اور عمل کی اصلاح کرنی چاہیے. ایک چیز یہ بھی ہے اس کے اندر کہ غلط خواب
جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ قرآن پاک کے اندر جو یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے سورہ یوسف کے اندر، تو دو جو قیدی ہوئی تھے، ایک بادشاہ کے کھانا میں زہر ملانے کے بارے میں، تو دونوں آدمی قید ہوئے تھے. جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا ساقی، وہ بھی قید تھا جرم میں، اور جو باورچی خانہ پکاتا تھا وہ بھی کیا ہے قید تھا. اور دونوں کہہ رہے تھے کہ میں زہر نہیں ملایا تھا، وہ ملایا، وہ کہتا تھا وہ ملایا. بہرحال جرم جو تھا باورچی کا تھا کہ وہ کاہنوں سے مل کر کے پیسے کی لالچ میں وہ زہر ملایا تھا. تو یوسف علیہ السلام کو آزمانے کے لیے اس باورچی نے جھوٹا خواب بیان کیا. یہ احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من، کہ یوسف میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹی کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں. حالانکہ وہ جھوٹی خواب بیان کیا تھا. یوسف علیہ السلام تعبیر دے دیے کہ تم کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور تمہارا گودا جو ہے پرندے کھائیں گے. یہ سن کر کے رونے لگا کہ میں غلط خواب بیان کیا، جھوٹ. حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے کہ تم جو بیان کیا وہ ہوگا، چاہے تم جھوٹا بیان کرو، خواب کی تعبیر ہو چکی ہے. اس لیے کبھی بھی اپنی بڑائی، اپنی بزرگی دکھلانے کے لیے جھوٹا خواب کبھی بھی مت بیان کیجئے گا، ورنہ اس کا نقصان بڑا خطرناک ہوگا. چنانچہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، من تحلم بحلم لم یرہ کلف ان یقعد بین شعیرتین ولم یقعد، کہ جو آدمی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے تو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ لو 2 جو، اور 2 جو دے کر کے کہا جائے گا کہ ان دونوں میں گرہ لگاؤ. اور ظاہر بات ہے کہ کپڑا میں، دھاگا میں، اس میں تو گرہ لگ سکتا ہے، لیکن جو کے اندر کیسے گرہ لگ سکتا ہے؟ اور اس کی وجہ محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کافر ہے، اسی لیے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قادیانی، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی کو جس طرح کا بھی نبی مانتا ہو، کافر ہیں. یہ کیا بالکل ان سے نکاح وغیرہ جائز نہیں ہے، یہ کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے. تو جس طرح جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ کافر ہے، اسی طرح یہ خواب میں پچھلے ہفتہ بیان کیا تھا کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اگرچہ جھوٹی خواب بیان کرنے کی وجہ سے کافر تو نہیں ہوگا، لیکن سوچئے کہ خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اب اس کے اندر اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو نعوذ باللہ وہ نبوت کی چیز کے اندر جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اس کا وبال بڑا خطرناک ہوگا. اس لیے کبھی بھی جھوٹا خواب نہ بیان کرنا چاہیے. کہ کوئی آدمی سچا خواب دیکھتا ہے کہ میں ایسے دیکھا تو اس کو کیا ہے جوش چڑھتا ہے کہ ارے یہ بزرگی بیان کر رہا ہے، میں بھی چلو جھوٹا خواب بیان کر دیتا ہوں کہ میں بھی دیکھا، یہ دیکھا. یاد رکھیے کہ اس سے بزرگی بڑھے گی نہیں بلکہ بزرگی اور گھٹے گی. اللہ کے رسول کی نگاہ میں عظمت بڑھے گی نہیں بلکہ اور گھٹے گی. میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اصل اعتبار جو ہے وہ بیداری کے عمل کا ہے. کشف، خواب، کرامت یہ کوئی چیز نہیں ہے. چنانچہ واقعہ مشہور ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ میں اللہ کے رسول کی زیارت کروں خواب میں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ واہ تم تو بڑا جوان مرد ہو، بڑے ہمت والے ہو کہ نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہو. مجھے تو ہمت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ادب سے زیارت نہ کروں اور نبی کے شان میں بے ادبی ہو جائے، مجھے ہمت نہیں ہوتی، تم تو بڑے ہمت والے ہو. اور انہی کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو جو ابھی ہم تو خیر نہیں گئے ہیں، نہیں جانتے ہیں، نہ دیکھے ہیں وہاں پر، لیکن انہوں نے بیان کیا کہ روضہ اقدس کے سامنے ایک ستون ہے ستون نا، تو وہاں پر میں کھڑا تھا اور لوگ وہاں جالی پکڑ کر کے دعائیں کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اور میں چاہتا تھا کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضری دیا ہے تو کم سے کم جالی کو جا کر کے پکڑ لوں، لیکن میرے قدم بڑھتے نہیں تھے بلکہ قدم رک جاتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں قدم بڑھاؤں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ میرے دل کے اندر احساس ہوا کہ اے شفیع، تمام لوگ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی جالی کو پکڑیں، اور تو کتنا بڑا بدبخت اور تنگ دل ہے اور سخت دل ہے، اور تو کتنا بڑا محروم القسمت ہے کہ یہاں پر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے جالی کو نہیں پکڑ رہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اے شفیع، تم بڑے بدقسمت ہو اور لگتا ہے کہ نبی سے تمہارا تعلق کم ہے، اس لیے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے جالی کو نہیں پکڑ رہے ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ فوراً ایسا لگا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روضے اقدس سے مجھے فرما رہے ہیں کہ اے شفیع، یہ بات سن لو کہ اگر کوئی آدمی میرے روضہ سے اربوں کلومیٹر دور ہو لیکن اس کی زندگی شریعت اور سنت اور میرے طریقے کے مطابق گزرتی ہو، اگرچہ وہ روضے اقدس سے اربوں کلومیٹر دور ہو لیکن وہ بالکل میرا قریبی ہے اور مجھ سے قریب ہے، اور اگر کوئی آدمی روضہ کا جالی پکڑے ہوا ہو اور میری سنت پر عمل نہ کرتا ہو، میری شریعت کے مطابق اس کی زندگی نہ گزرتی ہو، اگرچہ وہ روضے کا جالی پکڑا ہو لیکن وہ مجھ سے دور ہے، قریب نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ بار بار یہ چکا میرا مقصد ہی یہی ہے اس عنوان کو بیان کرنے کا کہ بعض عورتیں کہنے لگی کہ دیکھ عزیر میں یہ ایک نور دیکھی اس طریقے سے چمکتا ہوا، یہ چمکتا ہوا، اور ان عورتوں کو گھمنڈ ہو گیا کہ ہم بڑے اللہ کے ولیہ ہو گئے، اور وہ کیا اپنے بارے کیا ہے طرح طرح کے باتیں کہ تم ایسا کرو، میں یہ نور دیکھی، یہ روشنی دیکھی، شیطان دکھاتا ہے۔ اور یہ اگر وہ اس نور کے ذریعے اور اس روشنی کے ذریعے اس کے دماغ کے اندر غرور اگر آ گیا تو سمجھیے کہ شیطان اس کو لے ڈوبا، جیسا کہ پچھلے ہفتہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ نور چمکا اور شیطان کہا کہ میں نے تم سے شیطان روزہ نماز کو معاف کر دیا۔ تو اس لیے یہ میرا، اور اسی طرح خواب دیکھ لیے تو اپنے آپ کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اصل چیز شریعت کی اتباع اور پیروی ہے، چاہے خواب کتنا ہی خراب ہو کوئی نقصان نہیں ہے، اور شریعت کی اتباع اور پیروی نہیں ہے، خواب کتنا ہی اچھا ہو اس سے نجات نہیں مل سکتی اور وہ کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے خواب کے پیچھے نہ پڑے، خواب تو وہ ایک غفلت کی حالت ہوتی ہے، اسی لیے شریعت نے مرفوع القلم، یعنی اگر کوئی آدمی بخاری اور قرآن اور حدیث سب کا حافظ ہو لیکن سونے کی حالت میں جس طرح بچہ غیر مکلف ہے اس کے اوپر اللہ کے حکام جاری نہیں ہے، اسی طرح سونے والا کتنا ہی بڑا ولی ہو سوائے انبیاء کو چھوڑ کر کے، کیونکہ انبیاء کی حالت ہے فَإِنَّ الْعَيْنَ یہ تنام وَإِنَّ الْقَلْبَ یقظان کے آنکھیں سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے، یعنی جس طریقے سے ہم لوگ بیداری کی حالت میں ہمارا پورا باڈی اور جسم بالکل یہ حساس و بساس اور محسوس حساس رہتا، اسی طرح انبیاء کرام سونے کے بعد بھی وہ حساس ان کا جسم رہتا تھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فجر کی سنت پڑھ کر کے سو جاتے تھے اور اٹھتے تھے اور بغیر وضو کیے نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ انبیاء کی نیند وضو توڑنے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کی نیند میں غفلت نہیں ہے، اور انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے صحابی ہی کیوں نہ ہو ان کی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان کی نیند کے اندر غفلت ہے۔ تو بہرحال اصل چیز شریعت کی پیروی ہے، خواب کے پیچھے آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے۔ خواب
یہ آدمی کو، جیسا کہ میں نے علامہ ابن سیرین کا یہ جملہ نقل کیا تھا، الرؤیا تسر ولا تغر، کہ خواب دیکھنے کی وجہ سے خوشی تو ہو لیکن دھوکہ نہ ہو کہ میں ولی بن گیا، بزرگ بن گیا، اور اپنے آپ کے ذہن میں کہ میرے لوگ عزت کریں، مجھے ہدیہ دیں اور مجھے ایسے سمجھیں ویسے سمجھیں، یہ سب بالکل شیطانی خیالات اور شیطانی دھوکے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو دکھا دیا، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال پچھلے ہفتہ اور اس ہفتہ کے حدیث کے مجموعے سے چند آداب سمجھ میں آیا جو آپ کے سامنے خلاصہ کے طور پر نقل کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بات آئی کہ آدمی خوشی کا اظہار کرے، اگر اچھا خواب نظر آئے کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور اچھی حالات آئے تو اس پر شکر کا اظہار کرے، گھمنڈ اور غرور نہ کرے کہ میں بزرگ بن گیا اور میں ولی بن گیا، لوگ مجھے یہ دے وہ دے، یہ نہ کرے، بلکہ خوشی کا اظہار کرے، شکر کرے۔ دوسرے نمبر پر خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تیسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ خواب ہر ایک آدمی سے ہرگز بیان نہ کرے، ورنہ یوسف علیہ السلام کا خواب بھائیوں نے جو سن لیا تھا، اسی وجہ سے ان لوگوں نے دشمنی کی وجہ سے بعض بھائیوں کی رائے تھی کہ قتل کر ڈالو، بعض بھائیوں نے کہا کہ ارے ابا کو کیا جواب دو گے، قتل کر دو گے، اس لیے مقصد تو تمہیں باپ کی نظر سے دور کرنا ہے نا، اس لیے اس کو کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی مسافر آ کر کے اس کو دور دراز ملک میں لے جائے۔ تو اس لیے ہر ایک آدمی سے خواب بیان نہ کرے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ آپ سے حسد رکھتا ہے، آپ کا دشمن ہے تو حسد کرے گا، نقصان پہنچائے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر بے وقوف ہوگا، غلط تعبیر دے دیا تو بھی نقصان ہوگا۔ چوتھی بات یہ نظر معلوم ہوئی کہ اگر خواب برا ہے تو اس کو اچھے دوست سے بھی بیان نہ کرے اور کسی اچھے عالم سے بھی بیان نہ کرے۔ انشاءاللہ برے خواب دیکھنے کے بعد اگر وہ آدمی پڑھ لیا کہ اے اللہ، اگر عربی یاد ہو کہ اللہم انی اعوذ بک من شر الشیطان ومن شر ھذا الرؤیا، اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اردو کے اندر کہہ دے کہ اے اللہ میں اس شیطان سے اور شیطان کے اس خواب کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے بچا لیں گے۔ تو چوتھا ادب یہ معلوم ہوا کہ خواب برا ہو تو خواب اور اسے بھی پناہ مانگے اور شیطان سے بھی پناہ مانگے اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے۔ پانچواں ادب جو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ برا خواب دیکھو، ڈراؤنی خواب دیکھو، بشرطے کہ مسجد میں نہ ہو۔ اگر جماعت میں کوئی گیا ہے اور مسجد میں سویا ہے تو مسجد میں نہ تھوکے، بلکہ گھر میں ہو تو بائیں طرف تھتکار دے اور یہ دعا پڑھ لے کہ اللہ مجھے اس خواب کے شر سے بچائیے۔ چھٹا ادب کہ کہا برا خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ ساتواں ادب یہ معلوم ہوا، اللہ کے رسول یہ بھی بیان فرمائے کہ اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھے اور برا خواب اور ڈراؤنی خواب دیکھنے کے بعد دل کے اندر گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہو گئی تو فوراً اٹھ کر کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اگر شک ہو دل کے اندر پتہ نہیں یہ کام ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، تو نماز پڑھنے کی برکت سے یہ فائدہ ہوگا کہ دل میں جو شکوک و شبہات آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے اور اس نقصان سے حفاظت فرمائیں گے۔ 8ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول یہ بھی فرمائے کہ اگر برا خواب دیکھو تو کروٹ کو بدل لو، اگر داہنے کروٹ پر سوئے ہو تو بائیں پر سوئے ہو تو داہنے پر آ جاؤ، کروٹ بھی بدل لو۔ 9واں ادب یہ معلوم ہوا کہ تم کو اشارہ ہے خواب کے ذریعے اس بات کی طرف کہ تم اپنے اعمال کو اور اپنے عقائد کو درست کرو، جیسا کہ میں نے ہمارے شیخ الحدیث مولانا یونس جنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کو جیسا بیان فرمائے کہ اللہ کے رسول کو جو فرمائے، یہ دیکھے ایک آدمی کہ اللہ کے رسول
پینٹ شرٹ کے اندر اور داڑھی کٹی ہوئی کے اندر، تو اس میں اشارہ ہے کہ اس عالم کو چاہیے کہ اپنے عمل کو درست کرے، اپنے عقائد کو مضبوط کرے اور اس طریقے سے نبی کے شریعت کی خلاف تبلیغ نہ کرے۔ اس میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا غلط خواب دیکھا تو اپنے عمل کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ یہ 2 ہفتے کے اندر یہ چند باتیں خواب کے متعلق بیان کیے گئے کہ خواب کی وجہ سے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اور اسی خواب دیکھنے کی وجہ سے بعض لوگ گھمنڈ اور غرور کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تاکہ خواب کی جو غلطی ہے اس سے آدمی دھوکے سے نکل جائے، اور خواب سے ہی ملتا جلتا ایک وسوسہ، خیالات اور شک و شکوک و شبہات ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں اگلے جمعہ بیان ہوگا، کیونکہ شکوک و شبہات جس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اس کی زندگی چوپٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شریعت پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔